ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت وہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟
کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے؟ نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گارا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے،
उन हड्डियों पे पैर आ गया, उस खोपड़ी पे पैर आ गया जो पहली कब्र से निकाल के रखी थी। कहता उसमें से आवाज आई खोपड़ी में से, कहता कल पाई का सर पर जो आ गया यकसर उस्तुखाना सकिस्ता से चूर था। और जो खोपड़ी पैर के नीचे आई उसमें से आवाज आती है, जरा राह देख के चल और बेखबर, कल मैं भी तेरी तरह सरे पुरगुरूर था। और पैर के नीचे चूर चूर कर देने वाले, कल इस खोपड़ी पे बड़े अच्छे अच्छे दुपट्टे ओढ़े जाते थे, इतर की मालिश की जाती थी, हार डाले जाते थे, आज तेरे पैर के नीचे आकर मैं चूर चूर हो गया हूं। कल को किसी के पैर के नीचे तू यूं ही चूर चूर हो जाएगा। मेरी तेरी क्या हस्ती क्या मजाल। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, मदीना पाक है, आखिरी वक्त है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। मैंने हजरत के चेहरे पे घबराहट देखी और आपने फरमाया, आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहां दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर तेरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया, छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया मेरे आका क्या हुआ? फरमाया ऐसा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब बैठी थी, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी, फरमाने लगी वो देहाती गवार कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। सरकार को थोड़ा सा होश आया, फरमाया लख्ते जिगर किसे बेहोश कहती हो, किसे देहाती कहती हो, किसे गंवार कहती हो? ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो दुल्हन का सुहाग उजाड़ दे, ये तो वो है जिन्होंने कोठियों को वीरान कर दिया, बंगलों को वीरान कर दिया, मुल्कों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। ले आए, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, आपको बुलाया है, मैं तैयार हूं। रूह मुबारक कब्ज़ करने लगे, घुटनों के करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया इज़राइल मुझे तकलीफ हो रही है। फरमाया मेरी क्या मजाल है? अर्ज़ किया आका मेरी क्या मजाल है आपको तकलीफ दूं? मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया तू तकलीफ पहुंचा नहीं रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरे दिल का एक जज्बा है और वो ये है तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। उम्मत के जिन लोगों का दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा? मेरी तमन्ना है सारी उम्मत को जो दुख देने हैं वो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। वो सारी तकलीफ मुझे पहुंचा ले। आओ उम्मतियों, नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं,
تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوا دین کی پرواہ نہیں۔ ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی۔ کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا، تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہے، پریشان حال ہے۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں، دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں، ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا، پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی بند کرتا ہے۔ یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے، دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا، کتنا مجبور ہے۔ کمانڈر چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا۔ وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی کسی زمانے کی جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی۔ وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا، منہ چل گیا بند نہیں کر سکتا، آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا، آخرکار پسڑی پہ لٹا دیا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا۔ اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے ہیں کہ چلنا ہے بدماشوں کا جو باہر ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا، تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا، حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو، مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے، مذاق ہے موت، ارے موت کا موت ہے،
دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے, ادھر رو آواز دیتی ہے سنو ہے جسم اتنا کرم کیجیو, غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے, اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار, تیرے ہاتھ میں مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو میرا حال دیکھ لو, میرے کپڑے اتر رہے ہیں, ننگا کیا جا رہا ہوں. عورت کی میت ہے, آواز لگاتی ہے, زبان حال سے کہتی ہے آؤ سوئندیو, او میری بہنوں آؤ, میرے سوٹ اترتے دیکھو, میرا زیور اترتا دیکھو, میری ناک کا زیور اترتا دیکھو, میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری, سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے, بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹھی کی تیاری کرو. متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. کپڑے اتار دیے, غسل دینے لگے, ہاتھ پھیرنے لگا. ادھر سے آواز آتی ہے میں نے ہے مصیبت بے شمار, اور حال جسموں سے کپڑے اتار. تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھڑے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو. تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں, میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں, میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں, میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا, کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا. پانی ڈالتے ہیں, آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل, غسل کے پانی کو کر لے معتدل. ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو. میں تو نہیں بول سکوں گا, میں تو نہیں بول سکوں گا. جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا. اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے. خود خیال کر, ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر. غسل دینے والا صابن ملتا ہے, پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ. آواز آتی ہے جس طریق ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے, مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی, وہ رگیں توڑی گئی, حلق میرا کڑوا ہو گیا, آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے, کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے, خون سارا میرا خشک ہو گیا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا, آج تو ہاتھ چلا رہا, کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا. کفن میں رکھ دیتے ہیں, منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کہتا پھر کفن کی
غم خار میں تجھ پر فدا، منہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آخری مسافری روانہ ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی۔ کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کر لیں کچھ دیر تک، اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، کیوں جلدی کرتے ہو، کیوں ادھم بچا رکھا ہے، میں تو ایسا جاؤں گا، میں تو ایسی جاؤں گی، آج کے بعد نظر نہ آؤں گی۔ پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں، منزل پہنچاؤ، کام سے جلدی گاڑی کو قبر تک پہنچاؤ، قبر تیار ہو چکی۔ آواز آتی ہے اے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، اور لوگوں میری یہ لمبے لمبے بچے، میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے، امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے، امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے، شادی ہو کے چلے گی روئے گی، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آواز آتی ہے جلدی نہ مچاؤ، میرے یہ یتیم بچے جن کو پتا بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی، ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو۔ لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، نقصان کوئی کرے گا ذمہ ان کے لگے گا، جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے۔ عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے، عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے، شادی آئے گی کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں۔ افسوس کرتا ہے کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا، اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا، اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا، اور آج نکلا ہوں مڑ کے نہیں آؤں گا۔ گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم، اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم۔ لوگوں آج میں اپنی کو اجاڑ چلا، آج میری کا سواد اجڑ گیا، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی، آج میری کی عزت برباد ہوئی، خبردار میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت کو نہ تکنا، کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی۔ اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ، میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں، مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا
6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا، رمضان تمہارے حوالے کیا۔ رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ، قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو، عظمت کرو۔ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ، قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں؟ آواز آئے کہ تو نے میرا قرآن بلایا، جا ہم نے آج تجھے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ بدعملی سے پناہ مانگو، بدکرداری سے پناہ مانگو، روسیاہی سے توبہ کرو، اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں، جو بقایا دن باقی ہیں، ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما۔ ہم مل کر سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالعلیم کو نہیں لا سکتے، یہ خلا پورا ہونے والا نہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی، اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ۔ اور اس طرح اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں، مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے ظالموں، بدکاروں، بدماشوں، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں، عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائے
جائیں گے. میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا, پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, اتنا پیار تھا, آخری وقت تھا, ادھر موت کا جھٹکا لگا, ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. آج بھی اپنی قبر سے اٹھا, میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا. تم میدان حشر کا چکر لگاؤ, آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے. کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو, موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں. پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت پوری نہ ہوئی, میرا ذوق پورا نہ ہوا, میرا شوق پورا نہ ہوا. میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو, رمضان کا مہینہ ہو, میں روزہ دار ہوں, جہاد فی سبیل اللہ ہو, کفر اسلام کا مقابلہ ہو, میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا, پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے, میرا ناک کاٹ لیتے, میری زبان کاٹ لیتے, میں اللہ کی حضور میں جاتا, اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے, زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں. اور روزہ رکھ کر آیا ہوں, نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. ان اللہ والوں کی یہ موت. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں. گرمی تھی, دوپہر تھی, سورج اپنی شباب پہ تھا, بڑی سخت گرمی تھی. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ پیروں سے معذور ہے, دونوں پیر نہیں ہیں, ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے, اور گلے میں کرتا بھی نہیں, سامان کوئی نہیں, سواری کوئی نہیں, کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں. تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے. اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا. جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ ہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے. اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے, گرمی بڑی سخت ہے, میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے, قیام کر لے, کچھ دیر ٹھہر جا, آج میرے یہاں قیام کر لے. نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے, مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے. میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا. یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا, مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے. ارے تو تھک گیا ہوگا. جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں, تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں, پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں. میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو, میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے, سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے. میں نہیں تھکنا جانتا, میرے یہاں نیند کا سوال نہیں, آرام کا سوال نہیں, میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں. پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا, روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا. کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں, بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کم نہ جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی, اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی, عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین. کب وہ وقت آئے, کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں, کب آب و ہوا کو دیکھوں, کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں, کب گنبد خضرا پہ میری
لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں. دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی, کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے. عورت سا دیہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی, قرآن خدا کا سنتی تھی, مسائل پوچھتی تھی, زیارت کرتی تھی, اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی, میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں. علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکٹ پہ گر کر جان دے. سبحان اللہ. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ, تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں. میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا. وہی حالت ہے, گلے میں کرتا نہیں, گٹھڑی نہیں, تھیلا نہیں, سامان نہیں, اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی, کسی نے بکری کی قربانی دی, کسی نے اونٹ کی قربانی دی, کسی نے گائے کی قربانی دی. میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں بالکل مفلس اور نادار ہوں, میرے پاس تو یہ میری جان ہے, میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں, قبول فرما. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی. اس حالت میں اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں, سڑکوں پہ, ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا, ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان, اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے, صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں محلوں میں آج موت آتی ہے, کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے, ادھر دم نکل رہا ہے, ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے, میت کو غسل دیا جا رہا ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے, جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں, کنجری کی آواز آ رہی ہے, قبر میں میت اتاری جا رہی ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے, کنجری کی آواز آ رہی ہے. اس ماحول میں, اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں. قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے, کلمہ منہ سے نہ نکلا, باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا, بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا. ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا. تم نے کبھی سوچا تک نہیں, خیال تک نہیں کیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی, اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی, اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی, چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا. آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی, بالکل قریب آ گئی موت. تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا, درد ہوگا, ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا, آزاد چھوٹیں گے, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وزیروں, سفیروں, امیروں, حسینوں, جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی, قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو, آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں, مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, فرمایا قم باذن اللہ. ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا.
عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا۔ کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنَّ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں،
یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارا رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جا چلی جا، میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔